ایک دفعہ یاد ہے کہ ایک ہیڈ لائن آئی تھی لندن میں وہاں پہ جب ایمبیسی میں تھا، مارگریٹ تھیچر چھوٹے چھوٹے اسکولوں کو جا کے ان کی چیف گیسٹ بن جاتی تھی. ان کے کچھ اسٹاف نے کہا کہ آپ زیادہ ہی یہ کرنے لگ گئی ہیں، تو اس نے کہا دیٹ از آور فیوچر. اگر ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو کچھ ہم نے ہسٹری میں تاریخ میں کیا ہے، اگر اس کو کرتے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ اٹینشن اپنے ینگر بچوں کی طرف دینی ہوگی. مطلب جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ تو کر چکے ہیں، وہ تو گزر گیا، لیکن اب جو ہے اس کو کرنے کے لیے تو اس کے طریقے سے ہم کہاں تک یہ کرتے رہیں گے. جیسے ڈاکٹر رضوانہ نے بتایا کہ میں آپ کو نیوی میں ایک ہمارے ڈاکٹر تھے، بڑے قابل ڈاکٹر تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک چیف پیٹی آفیسر جے سی او آئے اور ان کی وائف 7ویں پریگننسی 8-10 سال ان کی شادی کے ہوئے تھے، لے کے آ گئے. تو ڈاکٹر نے ان کو بلوا لیا، اپنے پاس بلوایا. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کہ اتنے زیادہ بچے ہو رہے ہیں، ان کو توجہ نہیں دی جا رہی، اور آپ اور بچے پریگننسی کرتے جا رہے ہیں. اس نے بڑی روڈلی کہا کہ دیکھیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، جس میں آپ اس میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس نے کہا کہ نہیں دیکھو آپ کی وائف جو ہیں وہ خطرناک حد تک کمزور ہو چکی ہیں. تو اس نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی وہ فوت ہو جائیں گی. تو بولتے ہیں جی کہ اس نے کہا کہ اگر فوت ہو جائیں گے تو دنیا میں ہوتے نہیں. اس نے کہا آپ کے بچے جو ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، آپ تو ڈیوٹی پہ آتے ہیں. تو بولتے ہیں یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا، یہ ہوتا رہتا. مطلب یہ ہوتا ہے میرا ذاتی معاملہ ہے. وہ اس آدمی کو اس کی پہلی انگیجمنٹ کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ خطرناک ٹرینڈ جو ہے یہ ہمارے سارے معاشرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم کہاں تک اس کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے، ابھی یورپ میں یا ویسٹ میں جو ینگر پیرنٹس ہیں ان کی کنسلٹیشن کے لیے ان کی جو چھوٹی چھوٹی ان کی جو یہ ہے کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک اسپیشل ایک آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ینگر بچوں کو جو شادی شدہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ترغیب دے سکیں کہ انہیں اپنی زندگی کیسے بنانی ہے. وہاں سے ان سے مشاورت کرتے ہیں، اور ان کو مشاورت میں ان کے تمام مشورے دیے جاتے ہیں جو آج ڈاکٹر رضوانہ نے سارے بتائے تھے. ان کی صحت کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی شروعات کیسی کریں گی. اور ان کا بجٹ ہر سال اس شعبے میں بڑھتا ہی جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے مستقبل میں انویسٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں جھجکتے. ان کی کونسلز کے جو کہ لوکلی لوگ پے کرتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا مطلب ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، اور وہاں پہ وہ لوگ کرتے ہیں. ہمیں بھی یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، ہمیں اس کے اوپر صرف عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں معلوم نہ ہو سکتی ہو، چاہے وہ بچوں کی ہو، چاہے وہ نونہالوں کی ہو جو اسکولوں میں ہو. اس لیے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ کا. یہ جو مارگریٹ تھیچر کی مثال آپ نے دی کہ اسکول میں جاتی تھیں، اس نے اپنے زمانے میں جو بڑے بڑے کام کیے تھے، پرائیویٹائزیشن تھی، ایک اس نے ایکسپینڈیچر پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے اسکولوں میں جو بچوں کو دودھ ملتا تھا فری وہ بند کر دیا تھا. تو پھر لوگوں نے نعرے لگائے تھے مارگریٹ تھیچر دا ملک سنیچر. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ شادی کے موقع پر یہ ہم مرد عہد کرتا ہے کہ بیوی بیمار ہوگی یا خوراک کم ہوگی تو فلانا ہوگا تو میں اس کا بھی سب ذمہ دار ہوں. ہم نے تو کبھی اتنی شادیاں اٹینڈ کی، کبھی ایسی بات مسلمانوں کی شادی میں نہیں سنی. کرسچنس کی شادی میں ہے یہ، ان ہیلتھ اینڈ ان سکنس ان فلانا، اور وہ لیتے ہیں اس سے. یہ ہمارے پاس تو جو بول پڑے جاتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کیا بول پڑے گئے.
بس یہ قبول ہے سمجھ میں آتا ہے. تو اس قسم کا کوئی کمٹمنٹ مرد سے نہیں لی جاتی شادی کے موقع پر، جو میری نالج ہے. ابھی اخباروں میں نکلتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر، کہ فلانا آدمی جو تھا یہ بس کنڈکٹر تھا، آج یہ ارب پتی ہو گیا. ایسے بہت قصے آپ سنتے ہوں گے، کیونکہ آپ نے بھی ابن حسن صاحب سے قصے سنے اور دیکھے بھی ہیں کہ سیاست میں گیا. نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے امیر کبیر ہو گئے. تو جو ہم بار بار بولتے ہیں کہ امیر اور غریب میں فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے تو غریب کو بھی جب موقع لگتا ہے وہ امیر کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور تنخواہوں کے لحاظ سے بھی میرے خیال میں وہ گیپ کم ہو رہا ہے. یہ تو سیریس ہمارا فورم ہے، لیکن آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا لوگ پس مردہ نہ ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کیبنٹ میں جب میں انٹریم منسٹر تھا، اور موضوع یہی تھا پاپولیشن کنٹرول. پہلی بات تو آپ کو پتہ ہوگی کہ ویسٹرن کنٹریز میں ایجنگ پاپولیشن ہے، ان کو آدمی نہیں مل رہا ہے فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے، روبوٹس کی طرف جا رہے ہیں، بٹ دے اسٹل نیڈ مین پاور. جاپان نے کہا ہے کہ میں 1,00,000 آدمی لوں گا اپنے لیبر فورس کے طور پر، پاکستان سے لوں گا 1,00,000. اس کو کوالیفیکیشن ڈاؤن. جرمنی ہے ایجنگ پاپولیشن، کیونکہ عورتیں بچے پیدا نہیں کر رہی، فیملی پلاننگ زیادہ ہو گئی ہے، تو اوور ڈوز ہو گئی ہے وہاں پر. لیکن ہمارے ملک میں چونکہ ابھی تک یہ ریٹ زیادہ ہے، تو پرویز مشرف صاحب نے یہ ایک دن کیبنٹ کے پوائنٹ رکھا تھا، عطیہ عنایت اللہ واز اے ریسورس پرسن لائک یو لیڈنگ دا ڈسکشن. اس نے بتایا اس فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو صدر صاحب نے کہا میں سنتا چلا رہا ہوں اخبار میں یہ ہے وہ ہے، کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن دیں، ہٹ کے روٹین سولوشن آپ بولے چلے جاتے ہیں. تو وہ ساروں سے باری باری آئی، میری بھی باری آئی. تو میں نے کہا سر 3 چیزیں ہیں میری نظر میں جس کی وجہ سے پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی، اور 3 محکمے اس کے بہت ذمہ دار ہیں. میں نے کہا پہلے تو ہے ریلوے. کہتے ہیں ریلوے وہ کس لیے؟ میں نے کہا پہلے زمانے میں انگریز نے جو پٹڑیاں بنائی تھیں نا، وہ آبادی سے بہت دور تھیں، کیونکہ اتنی آواز انجن کی ہوتی تھی. لوگوں نے بولا اس کی اتنی آواز ہے کہ لوگ پاگل ہو جائیں گے بھائی، اس لیے وہ آبادی سے دور بنتی تھی. اب میں نے کہا اس کے دونوں طرف آبادی آ گئی ہے، وہاں سے رات کو ٹرین گزرتی ہے، لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے. دین دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. آؤٹ آف باکس سولوشن سب دینا تھا نا. آگے چلوں گا رک جاؤں؟ آپ کہیں تو ہیں. ایک ہی مثال کافی ہے. اچھا نہیں ہے. دوسرا وابڈا کا مسئلہ ہے. اب یہ بتائیے کہ لوگ تھوڑا پنکھا چل رہا ہے، وہ لائٹ چلی گئی، وابڈا کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، لوگوں کی آنکھ کھل گئی. دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. نہیں کیوں؟ وائی ڈونٹ یو بلیو دس؟ کیبنٹ کی میٹنگ میں ریکارڈ ہوگا. تیسری بات میں کہنا نہیں چاہتا، وہ اس سے بہت سیریس ہے. کیوں بھائی؟ آؤٹ آف باکس سولوشن مانگا تھا نا. وہ تیسری بات جو تھی نا، وہ تیسری بات منسٹری آف کلچر اور اس سے ریلیٹڈ تھی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہم بہت کہہ رہے ہیں نا، یہ مین پاور کو اگر ہم چاہنے کی بے انتہا مین پاور ہے، 1 ارب سے زیادہ، لیکن انہوں نے اس کو ایجوکیٹ کیا، گروم کیا، اسکل ڈیولپمنٹ دیے ہیں، اب آگے بڑھ گئے. وہ بوجھ نہیں ہے پاپولیشن، اس کوشچن آف دیٹ. اور ریسٹرکشن کی تھی 1 چائلڈ. میں چائنا وزٹ کر رہا تھا، اب کیے ہیں جسٹ ناؤ، اب کیے ہیں. ایک رہا سارا سال. ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو کاؤنٹر پر مجھے ملے، غالباً ایرانین تھے، وہ ڈیفینس اٹیشی. اس نے کہا میری پوسٹنگ ہوئی ہے تو میں ابھی بیجنگ میں آیا ہوں. سلام دو ان سے ہوئی. نیکسٹ مارننگ اخبار میں خبر تھی کہ ہیز بین شاٹ ڈیڈ آن 10 مین اسکوائر. ہم نے کہا اس کو کل ملے تھے، کیا ہو گیا اس سے؟ ہوا یہ تھا کہ وہیں 10 مین اسکوائر پر جو گارڈ ہوتی ہے معززن کے مزار پہ، تو وہاں ایک گارڈ تھا، اس کا بیوی دوسری دفعہ پریگننٹ ہو گئی تھی، دوسرا بچہ، خبر آ گئی تھی. اور محلے کے کنارے پر انہوں نے بڑی بوڑھی عورتیں جو بیکار ہوتی ہیں ان کو بٹھا رکھا کہ تم سب طرف خبر رکھا کرو، کسی کے یہاں ایک سے دوسرا بچہ تو نہیں دوسری دفعہ ہو رہا.
تو اس بوڑھی عورت نے مخبری کر دی اس کی. تو اس کے کمانڈر نے اس کو بلایا کہ ٹیک ہر ٹو دی ہاسپٹل اینڈ گیٹ ہر پریگننسی ڈراپڈ. اس نے کہا میں یہ نہیں کرنا چاہتا, میں گاؤں چلا جاؤں گا. آپ نے کہا تم کہیں پہ جاؤ, قانون کی بات ہے یہ. تو ہی ٹک دا رائفل فرام دا کوٹس جو ملی ہوئی تھی, اور وہاں سے سڑک پر انہیں فائرنگ شروع کر دی. وہاں سے ایرانین ڈیفینس اٹیچی گزر رہا تھا جس سے ہم ملے تھے, اس کو لگے گول ہی ڈائٹ. دس واز دا نیوز. اینڈ دا بیسک تھنگ واز کہ آپ نے غیر ضروری جو پابندی لگائی ہوئی ہے, لوگ اس کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں بہت سے.